صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، نبيت سنة الاعتكاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، القول البدیع صفحہ 217 پر ہے، مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، اذا نسیتم شیئا فصلوا علی تذکروہ انشاء اللہ، جب تم کو چیز بھول جاؤ تو مجھ پر درود پڑھو، انشاء اللہ یاد آ جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، رومی کشمیر میاں محمد بخش عارف کھڑی علیہ رحمت اللہ القوی آپ فرماتے ہیں، جیڑا کسے دا عاشق ہندا چرچے اسے دے کردہ، سو سو مکر بہانے کر کے مرنے اسے دے مردہ۔ محبت کرنے والا یہ چاہتا ہے کہ جب بھی بات ہو میرے محبوب ہی کے سراپا کی ہو، چار سو میرے محبوب کے کردار کا ذکر ہو، نگر نگر میرے ہی محبوب کے حسن و جمال کا چرچا ہو، ہر زبان میرے پیارے کی پیار بھری اداؤں کے ذکر سے تر رہے۔ محب صادق کی محبت تقاضا کرتی ہے کہ وہ ہر ایک سے کنارہ کش ہو کر ہر ایک کو اپنے محبوب کے قدموں میں جھکانے کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دے۔ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی، اس کے تحت دنیا بھر میں ہونے والے سحری اجتماع بھی ایک پیار کرنے والے کے انداز محبت کی خوشبوئیں لیے ہوئے ہیں۔ محبوب کو روزے سے محبت ہے تو محب صادق امیر اہل سنت نے بھی ساری دنیا کو ان کی اس ادا کو ادا کرانے کی ٹھان لی۔ یکم رجب المرجب کو سحری اجتماعات کا سلسلہ شروع ہوا، جو شعبان المعظم کی برکتیں لوٹتا ہوا رمضان المبارک کی پر نور ساعتوں میں داخل ہو جائے گا۔ جو رمضان کے روزے نہیں رکھتے تھے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حقیقی غلام امیر اہل سنت نے ان کو رمضان کے روزوں کا عامل بھی بنایا، اور رجب شعبان ہی کے نہیں، ہر پیر کو روزے رکھنے کا ذہن عطا فرما دیا۔ اللہ عز و جل ہماری آنکھوں کے نور اور دل کے سرور عاشق ماہ رسالت امیر اہل سنت کو سلامت با کرامت رکھے، اور ان کے فیض خاص سے ہم سب کو حصہ وافر نصیب فرمائے۔ الحمدللہ امیر اہل سنت کے نگاہ لطف سے ہم اس وقت ضیاء کوٹ پنجاب پاکستان کی شاہی مسجد میں حاضر ہیں۔ آئیے بیان کے آغاز سے پہلے کچھ اچھی اچھی نیتیں کرنے کی سعادت بھی حاصل کر لیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملی،
یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے از ابتدا تا انتہا شرکت کروں گا. بیان کی تعظیم کی نیت سے ہو سکا تو دو زانو بیٹھ کر قید العلم بالکتابہ، یعنی علم کو لکھ کر قید کر لو، پر عمل کرتے ہوئے اہم مدنی پھول اپنی ڈائری کی زینت بناؤں گا. اور کیا ہی اچھا ہو کہ سارے حاضرین اور مدنی چینل کے جملہ ناظرین یہ بھی نیت کر لیں کہ جو سیکھیں گے سب کو سکھاتے چلیں گے، دیے سے دیے کو جلاتے چلیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جو زمانہ نبوی دور سے دوری اختیار کرتا چلا جا رہا ہے تو طرح طرح کی خبیث عادات اور قبیح حرکات وہ بھی بڑھتی چلی جا رہی ہیں. نہ جانے کتنی ہی برائیاں ایسی ہیں جو ہمارے گرد و پیش کو اپنی لپیٹ میں لیتی چلی جا رہی ہیں. محبتیں دن بدن کم اور نفرتیں عروج پر جاتی نظر آتی ہیں. کبھی روڈ پر گاڑی آگے بڑھانے میں جھگڑا، تو کبھی بازار میں راہ چلتے ہوئے جھگڑا، کبھی معاملات کو طے کرنے کرانے پر جھگڑا شروع ہو گیا، اور یوں سارے کے سارے معاملات بگاڑ کا شکار ہونے لگے. تو کبھی جائیداد کی تقسیم کے تنازعات نسلاً بعد نسل بڑھتے دکھائی دینے لگے. کئی باپ اپنے بیٹے کو گھر سے دھکے دے کر نکال باہر کرتا ہے، تو کہیں اولاد اپنے والدین کو اولڈ ہاؤس جمع کرانے کے چکر میں نظر آتی ہے. سگا بھائی بیوی کی محبت اور دولت کی چاہت میں اپنے ہی بہن بھائیوں سے قطع تعلقی کر کے یکسر ایک طرف ہو جاتا ہے. میاں بیوی کے آپس کے جھگڑے، ان کے قصے تو زبان زدے عام ہوتے ہیں. قصہ مختصر، ہر گھر میدان جنگ بنا نظر آتا ہے. آج ایک ہی چھت کے نیچے رہنے والے ان کے دل ایک نہ رہے. ایک ہی باپ کی اولاد مگر ایک برتن میں کھانا، یہ ایک خیال بن کے رہ گیا. گھر، خاندان، گلی اور محلے کے وہ افراد جو ان کی صلح کرانے پر قادر ہوتے ہیں، عموماً وہ بھی صلح کرانے کے بجائے بلا مصلحت شرعی ایک دوسرے کو ان کے عیوب بتاتے نظر آتے ہیں. اور کئی نادان تو لڑتے بھی ہیں، لڑاتے بھی ہیں، اور اس ناپاک فعل کے ذریعے عداوتوں، کینوں، غیبتوں، چغلیوں، دل آزاریوں اور بدگمانیوں وغیرہ وغیرہ ہلاکت سامانیوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع کر کے اپنے آپ کو معاذ اللہ جہنم کا حقدار بناتے رہتے ہیں. کاش، صد کاش اللہ رحمان عز و جل کے مقدس قرآن اور سلطان دو جہان قبلہ دین و ایمان کعبہ دل و جان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ فرمان کے فیضان سے کیا جانے والا یہ سنت و بھرا بیان ہم سب کے قلوب و اذہان پر چوٹ لگنے کا باعث بن کر اصلاح کا سامان ہو جائے. اور کیا ہی اچھا ہو کہ ہماری جس سے ناراضی ہے، اس کی غلطی، اس کی غلطی، ان ساری باتوں سے صرف نظر کرتے ہوئے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے خود آگے بڑھ کر پیغام صلح پیش کرتے ہوئے راضی کر لیں. اور جس کی ناراضی کا علم ہو ان پر بھی انفرادی کوشش کرتے ہوئے پیار و محبت سے سمجھا کر، ذہن بنا کر ان کو آپس میں شیر و شکر کرتے چلے جائیں. پارہ 27 سورہ ذاریات کی آیت نمبر 55 میں ارشاد ہوتا ہے، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. ترجمہ کنز الایمان، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے شیطان مردود مسلمانوں میں پھوٹ لگاتا اور قتل و غارت گری کے بازار گرم کرواتا ہے. نیز انہیں صلح پر آمادہ نہیں ہونے دیتا، بلکہ بارہا ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی نیک دل مسلمان بیچ میں پڑ کر
اگر ان دونوں کے آپس کے معاملات کو ختم کرانے کی کوشش کرے تب بھی طرح طرح کے وسوسے ڈال کر انہیں اکساتا اور بھڑکاتا ہے۔ شیطان مکار و نابکار کے وار سے خبردار کرتے ہوئے پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 53 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ان الشیطان ینزغ بینہم، ترجمہ کنز الایمان، بے شک شیطان ان کے آپس میں فساد ڈالتا ہے۔ اے اللہ کے بندو، اے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، آئیے مل جل کر شیطان کے پھوٹ ڈلوانے والے اس تباہ کار وار کو بیکار بنا دیں۔ آپس کے فسادات میں دنیا و آخرت کے بے شمار نقصانات ہیں۔ بات بات میں جذبات میں آ جانے والا غسیلا شخص اکثر فسادات کا باعث بن جاتا ہے۔ جی ہاں، کبھی موقع ملے تو جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانے والے ان جرائم پیشہ افراد سے ان کی کہانی سنیے گا۔ ان میں سے اکثر افراد کو جیل لے جانے والا ان کا غصہ تھا۔ معاملات کیا ہوئے؟ گلی میں کھڑے تھے، معمولی سی بات ہوئی اور اس معمولی سی بات پر غصہ آ گیا، سامنے والے کے ہاتھ پاؤں توڑ ڈالے۔ چلتے چلتے اپنی طبیعت سے ہٹ کر کسی نے کچھ کہہ دیا، لڑائی شروع ہو گئی اور لڑائی کس انداز میں چلی پتہ ہی نہیں چلا، گولیاں چلنا شروع ہو گئیں۔ بچوں کی لڑائی میں بڑوں کو غصہ آ گیا، 2-4 لاشیں گر پڑی۔ کتنے جرائم کا ارتکاب ہوا اس ایک غصے کی وجہ سے۔ اے بات بات پہ غصہ ہو جانے والوں، آؤ سنو سنو، تمہارا رب عز و جل پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 میں ارشاد فرماتا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، ترجمہ کنز الایمان، اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں۔ اے مقام محبوبیت کے طلبگاروں، غصہ پی کر اس رب عز و جل کی محبت کی طرف بڑھتے چلے آؤ۔ ہاں ہاں، غصہ پی جانے والا دنیا میں بھی عزتیں پاتا ہے اور آخرت میں بھی عظمتیں، رفعتیں اور بلندیاں اس کا مقدر ہو جایا کرتی ہیں۔ جامع ترمذی جلد 2 صفحہ 465، ابواب البر والصلہ، باب ما جاء فی کثرۃ الغضب، حضرت سیدنا معاذ بن انس جہانی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، نبی الانبیاء، تاجدار ارض و سما، حبیب کبریا، مکی مدنی مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے غصے کے نفاذ کی قدرت کے باوجود غصہ پی لیا، قادر تھا بدلہ لینے پہ، قدرت حاصل تھی اپنا غصہ نافذ کرنے پر، لیکن اس نے غصہ پی لیا، اللہ عز و جل قیامت کے دن اسے مخلوقات کے سامنے بلائے گا اور یہ اختیار دے گا کہ تو یہاں کھڑی جس حور سے چاہے ہم تمہارا نکاح اس سے کر دیتے ہیں۔ یہ اجر عطا کیا جا رہا ہے اپنا غصہ پی جانے والے کو۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین ظلم ظالمین اور ستم کافرین پر صبر فرماتے اور کس طرح غصے کو بھگاتے تھے، اس بات کو اس حقائق سے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار نے ایک مکان کرائے پر لیا، اس مکان سے بالکل متصل ایک یہودی کا مکان تھا۔ وہ یہودی بغض و عناد کی بنیاد پر پرنالے کے ذریعے گندا پانی اور غلاظت آپ رحمت اللہ علیہ کے کاشان عظمت میں ڈالتا رہتا، مگر آپ رحمت اللہ علیہ خاموشی رہتے۔ آخر کار ایک دن اس نے خود ہی آ کر عرض کی، جناب میرے پرنالے سے گرنے والی نجاست کی وجہ سے آپ کو کوئی شکایت تو نہیں؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے انتہائی نرمی سے فرمایا، پرنالے سے جو گندگی گرتی ہے اس کو جھاڑو دے کر دھو ڈالتا ہوں۔ اس نے کہا، آپ کو اتنی تکلیف ہونے کے باوجود بھی غصہ نہیں آتا؟ فرمایا، آتا تو ہے مگر پی جاتا ہوں، کیونکہ پارہ 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 134 میں
خدا رحمان عز و جل کا فرمان محبت نشان ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. ترجمہ کنز الایمان. اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں. یہودی نے جب یہ سنا الحمدللہ عز و جل حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار کی نرمی کی برکت سے ہاتھوں ہاتھ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا. سبحان اللہ العظیم. عاشق نبی مختار مبلغ سنن سرکار سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار کی نرمی یہودی کے دل میں ایمان کی گرمی پیدا کرنے کا سامان کر گئی. اللہ عز و جل ہم سب کو بھی نرم مزاجی عطا فرمائے اور غصے کی تباہ کاریوں سے بچا کر وسعت قلبی اور وسیع الظرفی عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، غصے کی تباہ کاریوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس سے دلوں میں بغض، کینہ، حسد، نفرت اور عداوت جیسی مختلف بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، جس سے بعض اوقات قتل و غارت گری تک کی نوبت آ جاتی ہے. یہ سب باطنی بیماریاں جب اپنی تباہ کاریاں پھیلاتی ہیں تو محبت بھرا معاشرہ نفرت کی آگ میں جلنا شروع کر دیتا ہے. میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان امراض باطنیہ سے محفوظ رہنے کا حکم ارشاد فرمایا. سنن ابی داؤد جلد 2 صفحہ 324 کتاب الادب باب فی ہجرت الرجل اخاہ. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے. مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا. توجہ سے سنیے گا. سرکار فرماتے ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے پر حسد نہ کرو اور نہ ہی ایک دوسرے سے علادگی اختیار کرو. کتنی باتیں ارشاد فرما دی. اپنے دلوں سے مسلمانوں کا بغض نکال دو، اپنے دلوں سے حسد دور کر دو اور آپس میں جدائیاں پیدا نہ کرنا. اے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، سنو سنو، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ساری نفرتیں مٹانے اور محبتوں کے دیپ جلانے کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں. آؤ اپنے آقا کے فرمان پر لبیک کی صدا بلند کرتے ہوئے سارے مسلمانوں کی نفرتیں اپنے دل سے مٹا کر محبتیں بانٹنا شروع کر دیں. آئیے نبوی فرامین سننے کی مزید سعادت حاصل کریں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے. یہ جائز ہی نہیں ہے. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی ناراضی کا انداز بیان فرمایا. حضور فرماتے ہیں اس طرح جب یہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئے تو ایک اپنا منہ ادھر کر لے، دوسرا اپنا منہ ادھر کر لے. اب سوچئے کیا ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کیا ہماری ناراضیاں اس انداز کی ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ غور فرمائیے، ہماری ناراضیوں کے یہی انداز نہیں ہوتے؟ کیا ہماری زبان پر یہ الفاظ نہیں ہوتے کہ میں تو اس کا منہ بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا؟ بلکہ کئی نادان تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ وہ مر بھی گیا نا تو بھی اس کا منہ نہیں دیکھوں گا، نہ جنازہ پڑھنے جاؤں گا، نہ کوئی زندگی میں اس سے تعلق رکھوں گا. ذرا سوچئے تو صحیح، یہ سب کیا ہے؟ یہ تم اس سے مرنا جینا الگ کر رہے ہو جس سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہنے کی بھی تمہیں اجازت نہیں دی گئی. 3 دن سے زیادہ ناراض رہنے کی اجازت نہیں دی گئی اور تم ساری زندگی کے لیے مرنا جینا ختم کرنے کے چکر میں نکل پڑے. تمہارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس کے حقوق کی پاسداری کا بار بار فرما چکے، تم اس مسلمان کی نفرت کو دل میں لیے ہوئے ہو اور اس سے قطع تعلقی کے مرتکب ہو رہے ہو. آؤ سنو حضور پر نور صافع یوم نشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا ان دونوں میں سے بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کر دیں.
جو سلام میں پہل کر دینا وہ ان دونوں میں سے بہتر ہے. صلو علی الحبیب. تو اے سحری اجتماع کے حاضرین اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، خیال رہے مسلمانوں کی نفرت دخول جہنم کا باعث بن جاتی ہے. سنن نبی داؤد جلد 2 صفحہ 325 کتاب الادب باب فی ہجرت الرجل اخاہ. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 فمن هجر فوق 3 فمات دخل النار. کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑ دے. سرکار فرماتے ہیں جس نے 3 دن سے زیادہ ناراضی اختیار رکھی اور اسی حالت میں مر گیا، اللہ تعالی جل جلالہ اسے داخل جہنم فرمائے گا. الامان والحفیظ. اے اللہ عز و جل ہم سب کو مسلمانوں کے حقوق کی پاسداری کرنے والا بنا دے. میرے مالک احترام مسلم کا جذبہ عطا فرما دے، وسعت قلبی اور وسیع الظرفی عطا فرما دے. حقوق العباد ہوگا میرا کیا، کرم مجھ پہ کر دے کرم یا الہی. بڑی کوششیں کی گناہ چھوڑنے کی، رہے ناکام ہم یا الہی. مجھے سچی توبہ کی توفیق دے دے، پے تاجدار حرم یا الہی. صدا کے لیے راضی ہو جا خدایا، صدا کے لیے راضی ہو جا خدایا. ہمیشہ ہو لطف و کرم یا الہی. خدایا برے خاتمے سے بچانا، پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی. گناہوں سے بھرپور نامہ ہے میرا، گناہوں سے بھرپور نامہ ہے میرا. مجھے بخش دے کر کرم یا الہی. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، بلا اجازت شرعی آپس کی ناراضی کے سبب عموماً فریقین کے مابین بدگمانیوں، غیبتوں، چغلیوں اور تہمتوں جیسے کبیرہ گناہوں کا طویل سلسلہ رہتا ہے، جس کے باعث دونوں ہی فریق عذاب نار کے حقدار قرار پاتے ہیں. آپس کی ناراضی کے باعث اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے گندے اور گھناونے ذہن کے سبب ایک دوسرے کے عیب تلاش کرنے، اچھائیوں کو بھی برائیوں پر محمول کرنے اور جگہ جگہ ان کا چرچا کرنے کا گناہ بھی کیا جاتا ہے. لہذا سخت احتیاط کی حاجت ہے. خیال رہے مسلمان کی غیبت کرنا اور اس کے عیب تلاش کرنا کس قدر سخت حرام ہے، اس کا اندازہ آپ سنن ابی داؤد جلد 2 صفحہ 321 کتاب الادب باب فی الغیبہ کی حدیث مبارکہ سے فرمائیے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو کہ رحمت والے نبی ہیں، غیبتوں اور عیب دریوں کے مرتکبین کو کس قدر سخت انداز سے مخاطب فرما رہے ہیں. سیدنا ابو بردہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا معشر من آمن بلسانی ولم يدخل الایمان قلبہ. دل تھام کر ان الفاظ کو سنیے. فرمایا اے وہ لوگوں جو زبان سے ایمان لائے ہو اور اب تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. یہ بات ایمان والوں سے فرمائی جا رہی ہے. فرمایا اے وہ لوگوں جو زبان سے ایمان لائے ہو، دل سے ایمان نہیں لائے، ایمان تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا. کیونکہ غیبت کرنے والے میں منافقوں کی عادت پائی جا رہی ہے. توجہ سے ان کلمات کو سنیے. سرکار فرماتے ہیں اے زبان سے کلمہ پڑھنے والوں، اے وہ زبان کے مسلمانوں کہ جن کے دل میں اب تک ایمان داخل نہ ہو سکا، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو. آج ہماری کون سی ایسی بیٹھک ہے جو مسلمانوں کی غیبتوں سے پاک ہوتی ہے؟ کون سا ایسا موقع ہے کہ جہاں ہم دوسرے کا ذکر کریں اور اس کی برائی کا ہماری زبان پر نہ آئے؟ سرکار فرماتے ہیں مسلمانوں کی غیبتیں نہ کرو اور نہ ہی ان کے عیب تلاش کرو.
اس لیے کہ جو مسلمانوں کے عیوب ڈھونڈنے میں لگا، اللہ عز و جل اس کے عیوب سے پردہ اٹھا دے گا، اور جس کے عیب اللہ ظاہر فرما دے گا اسے اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے ہی رسوا فرما دے گا، گھر میں بیٹھے بیٹھے ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ اے نفرتوں کے بیج بونے والوں، اے غیبتوں کا بازار گرم کرنے والوں، اے مسلمانوں کے عیوب تلاشنے اور ان کا چرچا کرنے والوں، کیا اب بھی باز نہیں آؤ گے؟ کیا اب بھی نافرمانیوں سے باز نہیں آؤ گے؟ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے توبہ کر لیں، آئیے اللہ کے حضور توبہ کریں۔ توبوا الی اللہ، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب۔ اے مسلمانوں کے عیوب تلاشنے اور ان کا چرچا کرنے والوں، کیا اب بھی باز نہیں آؤ گے؟ آ جاؤ، دعوت اسلامی کے مشک دار مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر نفرتیں مٹائیں اور محبتیں پھیلائیں، مسلمانوں کے لیے وسعت قلبی پیدا کریں، ہر ایک سے خندہ پیشانی سے ملاقات کریں، ایک دوسرے کے حقوق کی بجا آوری کا ذہن بنائیں، اللہ عز و جل کی رضا کے حصول کے لیے مسلمانوں کے دل خوش کرنے کی مبارک عادت کو اپنائیں اور آخرت میں ثواب کا خزانہ کمائیں، معاف کرنا اختیار کریں، اگر کوئی دل آزاری کر دے، گالی دے دے، برا بلا کہہ دے تو بھی درگزر سے کام لیں۔ مولانا روم علیہ رحمت اللہ القیوم کتنی پیاری بات فرماتے ہیں، بدی را بدی سہل باشد جزا، اگر مرضی احسن الی من اسا۔ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا بہت آسان ہوتا ہے، گالی دینے والے پر گولی چلا دینا کوئی مشکل کام نہیں، لیکن برطانگی یہ ہے کہ تو برائی کرنے والے کے ساتھ بھی بھلائی سے پیش آئے۔ یہ اصول اچھی طرح یاد رکھیے کہ نجاست کو نجاست سے نہیں، پاک پانی سے دور کیا جاتا ہے۔ لہذا اگر کوئی آپ کے ساتھ نادانی بھرا سلوک کرے تب بھی آپ اس کے ساتھ محبت بھرا سلوک کرنے کی کوشش فرمائیے، انشاءاللہ عز و جل اس کے مثبت نتائج دیکھ کر آپ کا کلیجہ خود بخود ٹھنڈا ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ عز و جل کی قسم، وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جو اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے بجائے ظلم کرنے والے کو بھی معاف کر دیا کرتے ہیں اور برائی کو بھلائی سے ٹالتے ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر وہاں کے سرداران قریش اور عام لوگ حرم مکہ میں جمع تھے، یہ لوگ وہی تھے جو مسلسل 21 سال سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جانی دشمن رہے۔ سرور کائنات شہنشاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ و صحابیات علیہم رضوان پر عرصہ حیات تنگ کر دیا تھا۔ محبوب رب الانام عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ وہی ظالمین تھے جنہوں نے اسلام اور مسلمین کو ختم کرنے کے لیے 300 میل دور جا کر وہاں بھی ایمان والوں پر حملے کیے اور لڑائیاں لڑ چکے تھے۔ آج یہ لوگ سلطان دو جہاں، قبلہ دین و ایمان، کعبہ دل و جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے اپنی قسمت کا فیصلہ سننے کے منتظر تھے۔ سر ندامت جھکائے سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان لوگوں سے استفسار فرمایا، آج تم کیا چاہتے ہو اور تمہارے جذبات کیا ہیں کہ آج کے دن تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ لوگوں نے 3 مرتبہ یہ کہا، آپ حلیم ہیں، آپ رحیم ہیں، رحیم باپ کے بیٹے اور ایسے ہی چچا کے بھتیجے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو جواب دیا نا وہ سنیے گا، وہ سارے منظر نگاہوں میں رہے کہ کس انداز میں سرکار کے قدموں کے نیچے کانٹے بچھائے جاتے رہے، کس انداز میں پھپتیاں کسی جاتی رہیں، اور کون کون سا تکلیف کا طریقہ نہیں تھا جو اس قوم نے نہیں آزمایا۔ سرکار جواب میں پتہ کیا فرماتے ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں میں آج کے دن وہی کہوں گا جو اللہ کے نبی حضرت یوسف نے کہا تھا۔ حضرت یوسف کی زبان پہ کیا تھا؟ لا تثریب علیکم اليوم
یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ آج تم پر کچھ ملامت نہیں، کوئی تمہاری گرفت نہیں ہوگی، اللہ عز و جل تمہیں معاف کرے، اور وہ سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے۔ خار بچھانے والوں کو بھی پھولوں کا انعام دیا، آپ نے خون کے پیاسوں کو بھی راحت کا پیغام دیا۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ایک اور نظارہ دیکھنے چلیں۔ لاکھوں مالکیوں کے عظیم پیشوا، مشہور عاشق رسول سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے 146 ہجری میں فتویٰ دیا۔ عباسی خلیفہ ابو جعفر نے حکومت کے دباؤ سے عوام سے جبرن بیعت لی ہے، اس لیے حکومت کی اطاعت کرنا عوام پر فرض نہیں، یہ آپ نے فتویٰ دیا۔ یہ بیعت شرعاً بیعت ہی نہیں، اس وجہ سے مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ کے گورنر جعفر بن سلیمان عباسی کے حکم سے آپ کو گرفتار کر کے آپ پر فرد جرم یوں عائد کی گئی۔ آپ نے عباسی حکومت کی بیعت کو کل عدم قرار دیا، عوام کو حکومت کی اطاعت سے انحراف یعنی مخالفت پر ابھارا، آپ نے سری بغاوت کا ارتکاب کیا۔ اس جرم کی پاداش میں آپ رحمت اللہ علیہ کو 100 کوڑے لگائے گئے، 100 کوڑے لگائے گئے، اور صرف اتنا نہیں بلکہ کندھوں سے آپ کے ہاتھ اتروا دیے گئے، جوڑ کھول دیے گئے، جس کی وجہ سے آخر عمر تک آپ رحمت اللہ علیہ اپنا ہاتھ پوری طرح اٹھا نہیں سکتے تھے، یہاں تک کہ اپنے بدن مبارک پر اپنے ہاتھوں سے چادر بھی درست نہیں کر سکتے تھے۔ اس قدر تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، مگر بار صبر و شکیب آئی۔ راوی کا بیان ہے، جس وقت کوڑے لگائے جا رہے تھے میں وہی موجود تھا، جب کوڑا پڑتا آپ رحمت اللہ علیہ کی زبان پاک سے یہ دعا نکلتی، اللہم اغفر لہم فإنہم لا یعلمون، اے اللہ عز و جل ان لوگوں کو معاف کر دے، یہ حقیقت سے بے خبر ہے۔ کوڑے کھاتے چلے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ مغفرت کی دعائیں دیتے چلے جا رہے ہیں۔ کوڑوں کی مار کی اس قدر شدت تھی کہ آپ رحمت اللہ علیہ بالآخر بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو آپ کی زبان مبارکہ سے سب سے پہلا جملہ پتہ کیا نکلا؟ فرمان لگے، لوگوں گواہ ہو جاؤ، میں نے ان مارنے والوں کو معاف کیا، میں نے ان مارنے والوں کو معاف کیا۔ سلام ان پر برائے نفس جو بدلہ نہ لیتے تھے، سلام ان پر جو دشمن کو دعائے خیر دیتے تھے۔ اے سحری اجتماع میں حاضر اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بات اور بھی پیش نظر رہے کہ مسلمان کی محبت مقام محبوبیت تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ مسلمان کی محبت کتنا بڑا درجہ دلاتی ہے۔ آئیے صحیح مسلم جلد 2 صفحہ 317 باب فضل الحب فی اللہ تعالی، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سننے کی سعادت حاصل کریں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان رجلا زار اخا له فی قریۃ اخری فارسل اللہ له علی مدرجته ملکا، ایک شخص اپنے گھر سے چلا، سامنے والی بستی میں حاضری کا ارادہ ہے، اللہ تعالی جل جلالہ نے اس کے راستے میں ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بٹھا دیا۔ جب یہ بندہ چلتا چلتا اس فرشتے کے قریب سے گزرنے لگا، وہ فرشتہ سوال کرتے ہوئے پوچھتا ہے، این ترید، یہ بتا کہاں کا ارادہ ہے؟ یہ بندہ جواب میں کہتا ہے، ارید اخلی فی هذه القریہ، وہ جو سامنے بستی ہے نا، اس بستی میں میرا ایک مسلمان بھائی رہتا ہے، میں اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں، اپنے اس مسلمان بھائی سے ملنے کے لیے۔ فرشتہ سوال کرتا ہے، هل لک علیہ من نعمت تربها، کیا تیرا اس کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ جو نمٹانے کے لیے جا رہے ہو؟ کوئی لینا ہو، کوئی دینا ہو، کوئی لین دین کا معاملہ جو نمٹانے جا رہے ہو؟ یہ بندہ جواب دیتے ہوئے کہتا ہے، لا غیر انی احببتہ فی اللہ، نہیں ایسا کوئی معاملہ نہیں، میں تو اللہ کی رضا کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں اور یہی محبت مجھے اس کی طرف لے کے جا رہی۔ جب فرشتے نے یہ جواب سنا، کہنے لگا، انی رسول اللہ الیک بان اللہ قد احبک کما احببتہ فی، کہنے لگا سنو، میں بھی عام انسان نہیں، اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں،
اور میرے رب نے اس لیے بھیجا تاکہ تجھے یہ پیغام دے دوں کہ جس طرح تو اپنے اس مسلمان بھائی سے محبت کرتا ہے نا، تیرا رب بھی تجھ سے ایسے ہی محبت کرتا ہے۔ مسلمان کی محبت کتنا بڑا درجہ دلا گئے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے نا ہم بھی مسلمانوں سے پیار کریں۔ آئیے، اب تک اگر ہمارے دل میں کسی مسلمان کا بغض، کینہ، حسد، نفرت اور عداوت موجود ہے تو ہاتھوں ہاتھ توبہ کر لیجیے۔ نفرت و عداوت کے تمام تر جذبات کو محبت و الفت کے حسین رشتے میں تبدیل کر دیجیے، اور اے نفسانی خواہشات اور مالی معاملات کی وجہ سے محبت کا ہاتھ بڑھانے والوں، تم بھی اپنی محبت کو پاک کر کے صرف اور صرف اللہ عز و جل کی رضا کے لیے پیار کرنا سیکھ لو، اس لیے کہ سچی محبت دنیا و آخرت ہر دو جگہ پر فائدہ دے گی۔ آئیے صحیح مسلم جلد 2 صفحہ 317 ہی سے ایک اور حدیث مبارکہ سننے کی سعادت حاصل کریں۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یقول یوم القیامہ این المتحابون بجلالی اليوم اذلهم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی۔ اللہ عز و جل قیامت کے دن اعلان فرمائے گا، میری عظمت کی وجہ سے آپس میں محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ وہ لوگ جن کی محبتیں صرف میرے لیے تھیں، وہ جو تمام تر معاملات کو ایک طرف کر کے صرف اور صرف میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے، وہ لوگ کہاں ہیں؟ پھر فرمایا جائے گا، آج کے دن میرے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں۔ جو بندے میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے، آج کے دن میں ان کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دوں گا۔ سبحان اللہ العظیم، مسلمانوں سے پیار سایہ عرش کا حقدار بنا گیا۔ آج معمولی سی بات پر بڑے بڑے تنازعات کا دروازہ کھول دینے والوں کو غور کرنا چاہیے کہ ہم جس کے خلاف میدان جنگ سے جانے چلے، اس کی محبت مجھے اللہ عز و جل کا محبوب بھی بنائے گی اور آخرت میں سایہ عرش بھی دلائے گی۔ یقین جانیے، اگر یہ سوچ بن جائے نا تو ہماری کبھی بھی کسی بھی مسلمان سے لڑائی نہ ہو، ہر طرف امن و آشتی کا خوشگوار ماحول بن جائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، بیان کی ابتدا میں آپ نے پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 53 سماعت فرمائی تھی۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ان الشیطان ینزغ بینہم، ترجمہ کنز الایمان، بے شک شیطان ان کے آپس میں فساد ڈالتا ہے۔ یقیناً یہ نفرتیں، یہ عداوتیں، یہ قلبی قدورتیں اس خبیث و لعین شیطان کی وجہ سے، اسی لیے ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ہمیں اس برے اور اس کی پھیلائی ہر برائی کے خلاف جنگ کا ذہن عطا فرمایا۔ آئیے آج اس کے چنگل سے آزادی کی نیت سے ایک دفعہ پھر اپنے عزم کا اظہار کر لیں۔ شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ، غیبت کے خلاف جنگ۔ یہ نفرت پھیلانے والی غیبت ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، اور ساری برائیوں کی جڑ شیطان ہے۔ تو شیطان کے خلاف جنگ، غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میرا حسن ظن ہے کہ ہم جتنے یہاں موجود ہیں، ہم سب نے اپنے دلوں سے مسلمانوں کا بغض ختم کرنے کی نیت کر لی ہوگی۔ آئیے ایک اور نیت کرنے کی سعادت بھی حاصل کر لیں کہ جب بھی جہاں کہیں بھی دو مسلمانوں کو آپس میں دوریاں پیدا ہوتی دیکھیں گے، دو مسلمانوں میں دوریاں پیدا ہو رہی ہیں، دو مسلمان آپس میں جدا ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو احسن انداز سے سمجھا کر، ذہن بنا کر، قرآنی آیات اور نبوی ارشادات سنا کر ان کی آپس میں صلح کروا دیا کریں گے۔ پارہ 26 سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 میں ارشاد ہوتا ہے، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ ترجمہ کنز الایمان، مسلمان بھائی ہیں تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کرو اور اللہ سے ڈرو
کہ تم پر رحمت ہو۔ کتب حدیث میں کتاب الصلح کے نام سے باقاعدہ وہ حدیث جمع کی گئی جن میں ہمارے کریم الرحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس مبارک عادت کا بیان ہے۔ آئیے حصول برکت کے لیے بطور نمونہ صرف ایک حدیث مبارکہ سننے کی سعادت حاصل کریں۔ صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 371 کتاب الصلح باب قول الامام لاصحابہ اذهبوا بنا نصلح، حدیث کے راوی سیدنا سعد بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، فرماتے ان اہل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارہ فاخبر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بذلك قال اذهبوا بنا نصلح بینہم۔ اہل قباء کی کسی وجہ سے آپس میں لڑائی ہو گئی، یہاں تک کہ انہوں نے ایک دوسرے کو پتھر مارنے شروع کر دیے۔ یہ خبر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کی گئی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو ارشاد فرمایا ہمارے ساتھ چلو تاکہ ہم جا کر قباء والوں کی آپس میں صلح کروا دیں۔ تو یہ آپس میں دوریاں مٹانا، نفرتیں مٹانا، محبتیں پیدا کرنا، یہ نبوی طریقہ ہے، سرکار کا طریقہ ہے۔ مرحبا صد مرحبا اخلاق حسنہ کے مظہر اتم، تاجدار حرم، نبی مکرم، رسول محترم، شفیع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس سنت ہمیں صلح کروانے کا عملی نمونہ عطا کر رہی ہے۔ ان مبارک آیات پر عمل اور صلح کروانے کی میٹھی میٹھی سنت کے خوشنما رنگ سے اپنی زندگی کو رنگین بنانے کے لیے آئیے ہم سب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی محبت کا پیغام دیتی ہے، ہمارا مدنی مقصد بھی کتنا پیارا ہے۔ آئیے مل کر اپنا مدنی مقصد دہرا لیں۔ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ ہم اپنی اصلاح کے بھی طالب ہیں اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کے بھی طالب ہیں۔ تو آئیے ہم سب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہونے کی نیت کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ کچھ اور نیتیں بھی کر لیں۔ وہ نیتیں کیا ہیں؟ انشاءاللہ عز و جل کی صدائیں بلند کرتے ہوئے ساتھ ہی ساتھ اپنے عزم کا اظہار بھی کرتے چلے جائیے۔ نہ کسی مسلمان سے لڑیں گے اور نہ ہی آپس میں لڑائیں گے۔ اپنے گھر، اپنی گلی، اپنے محلے سے نفرتیں مٹانے میں مل جل کر انفرادی و اجتماعی ہر اعتبار سے کوششیں کریں گے۔ اپنے کردار کا جائزہ لے کر اپنی وہ تمام عادات جو مسلمانوں کی دل آزاری کا باعث بنتی ہو ان کو بھی ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ کبھی بھی کسی بھی مسلمان سے دوری اختیار نہیں کروں گا۔ اگر کسی کی کوئی بات ناگوار گزری تو اللہ عز و جل کی رضا کے حصول کے لیے اسے معاف کر دوں گا۔ ہم میں سے اکثر اسلامی بھائی جو یہاں موجود ہیں امیر اہل سنت کے مرید ہیں، جو مرید نہیں بھی وہ الحمدللہ امیر اہل سنت سے محبت کرنے والے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی اس وقت جو یہ اس بیان میں شریک ہیں وہ بھی امیر اہل سنت سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو امیر اہل سنت کے جذبات کتنے پیارے ہیں۔ آپ بارگاہ رسالت میں یوں عرض کرتے ہیں ڈرایا بلکہ مارا بھی مجھے یا مصطفیٰ جس نے، ڈرایا بلکہ مارا بھی مجھے یا مصطفیٰ جس نے، اسے بھی اپنے سینے سے لگانا یا رسول اللہ۔ کتنا پیارا انداز ہے امیر اہل سنت کا۔ جو دشمنوں کو اس انداز سے دعائیں دینے والے ہوں وہ اپنوں سے کتنا پیار کرتے ہوں گے۔ تو آئیے ہم بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ کبھی بھی کسی مسلمان کی نفرت اپنے دل میں نہیں آنے دیں گے۔ امیر اہل سنت نے ایک موقع پر بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، فرمانے لگے کہ اگر میں یہ قسم ذکر کر کے یہ بات کروں، اپنے رب کی قسم یاد کر کے یہ بات کروں کہ میرے دل میں ذرہ برابر بھی کسی مسلمان کی نفرت نہیں تو میں جھوٹا نہیں۔ تو آئیے نا ہم بھی مل کر یہ کہہ لیں کہ ڈرایا بلکہ مارا بھی مجھے یا مصطفیٰ جس نے، اسے بھی اپنے سینے سے لگانا یا رسول اللہ۔ مزید نیتیں بھی فرما لیجئے۔ اپنے ناراض اسلامی بھائیوں
اور रूठे हुए रिश्तेदारों से खुद आगे बढ़कर रज़ा इलाही अज़्ज़ व जल के लिए सुलह कर लूंगा। पिछली खताओं पर किसी को शर्मिंदा नहीं करूंगा। राजी हो गए, सुलह हो गई, सारे मामलात खत्म हो गए। अब जब भी कोई बात होगी ना, थोड़ी सी भी गलती हो गई, पिछले मामलात याद कराए जाएंगे। याद नहीं है तूने ये भी किया था, उसके बाद 50 मरतबा माफ तो कर चुके हो। 50 मरतबा माफ करने के बाद वो तुम्हारे 5 साल पहले वाली बात याद आ गई। तो आज ये नियत कर लीजिए कि पिछली खताओं पर किसी को शर्मिंदा नहीं करूंगा। सुनी सुनाई बातों में आकर किसी से ताल्लुकात खराब नहीं करूंगा। बदगुमानियों, दिल आजारियों, गीबतों, चुगलियों, इल्जाम तराशियों और शमातों से भी बचता रहूंगा। गीबत और चुगली सुनने से भी बचूंगा। अगर हमारे मुआशरे से गीबत खत्म हो जाए ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल हमारा ये मुआशरा अमन का गहवारा बन जाएगा। तो अब तमाम इस्लामी भाई एक मरतबा फिर अपने अज़म का इजहार कर लीजिए। गीबत के खिलाफ जंग, गीबत के खिलाफ जंग। न गीबत करेंगे न गीबत सुनेंगे, न गीबत करेंगे न गीबत सुनेंगे। मोहब्बतों के चोर, मोहब्बतों के चोर। अब तमाम इस्लामी भाई ये भी नियत कर लीजिए, शैतान के खिलाफ जंग के लिए, गीबत के खिलाफ जंग के लिए तबलीग कुरान और सुन्नत के आलमगीर गैर सियासी तहरीक दावत इस्लामी के इशाअती इदारे मकतबतुल मदीना, इसकी शाया करदा किताबें पढ़ने की नियत कर लीजिए। बिलखुसूस गीबत की तबाहकारियां फैज़ान सुन्नत का एक बाब है। तमाम इस्लामी भाई ये नियत कर लें कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल 12 दिन के अंदर अंदर हम इस किताब को पढ़ने की नियत करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। यह भी नियत कर लीजिए कि जिसने मेरी दिल आजारी की उसको अल्लाह अज़्ज़ व जल की रजा के लिए मुआफ करता हूं। दिल से यह नियत कर लीजिए और वाकई मुआफ कर भी दीजिए। जो कोई आइंदा मेरा दिल दुखाए उसको भी अपना हक पेश की मुआफ करता हूं। जो मेरे साथ बुराई करेगा, हुक्म कुरानी की इताअत करते हुए मैं बुराई को भलाई से टाल दिया करूंगा। अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सबको अमल की सआदत अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, हो करम बहरे खाके मदीना। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अभी जो सिलसिला आपने मुलाहजा फरमाया उसके बारे में अपने तासुरात और मदनी मशवरे 03012612 पर SMS या feedback@madanichannel.tv पर मेल कर सकते हैं।